پرابلم از کہ ہمیں اپنے جو فکری توجہات ہیں ان کو ترتیب دینی. توجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ رکھنا. ہر دوسرے دن ہر تیسرا بندہ اس کی تقسیم ہے. ابھی دیکھیں ہمارے یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار لوگ اس دعوے میں ہیں کہ مجھ سے اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے مجھ سے مجھ سے رسول اللہ براہ راست بات کر رہے ہیں. کوئی ملتان بیٹھا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہے. ایسی عجیب و غریب دعوے. کیا آپ بت پرست ہو جن دعوی کو مان لو گے؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا دعویٰ نظر آتا ہے جو آپ ان کو مان لو گے؟ کیا آپ کسی صحابی رسول کا ایسا کوئی دعویٰ دیکھتے ہو جو یہ مان لو گے؟ ایسا تو کوئی دعویٰ کسی فرد و بشر نے اسلام کے رستے میں نہیں کیا. لوگ تو وعدہ نہیں کرتے تھے, دعویٰ کہاں سے کریں گے؟ اور کوئی صاحب فکر اس لیے وعدہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس بھروسے پہ کروں, جب تک میں اللہ سے اجازت نہ لے لوں میں وعدہ کیسے کروں. اور جو وعدہ کرتا تھا اگر وہ انشاءاللہ تعالی العزیز ساتھ نہیں کہتا تھا تو قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو فرمائش کر دی کہ اے میرے رسول, جب کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو, اور اگر نہ اس وقت یاد رہے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لیا کرو. اگر زور سے تو آپ زبانی انشاءاللہ کہے. جو اتنا پرٹیکولر ہے اپنی قوتوں, اپنے جاہ و جلال کے بارے میں. اب مجھے یہ بتائیے, ایک چھوٹی سی میں آپ کو 2 حدیثیں کوٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہم کتنا غلو کرتے ہیں, کتنی ناجائز باتیں کرتے ہیں. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گامزن ہوں اور میں ان کو پوری طرح فالو کر رہا ہوں اور میں ان سے انتہائی شدید محبت رکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں اس مقام اور اس حد پر نہ جاؤں جس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا. یہ کبھی سینکشن دی ہے اللہ نے, اللہ کے رسول نے آپ کو کہ آپ اتنی بڑی باتوں کرو اللہ کے بارے میں اور اتنے ناجائز دعوی کرو. یہ قطعاً اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول نے تو یہ تک کہا کہ اے دیکھو لوگو, اللہ پہ گمان نہ کرو کہ خدا اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. نہیں, میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیا جاؤں گا. آپ اندازہ کرو کتنا محتاط ہیں آپ کے پیغمبر. یہ ہے اصل ٹیچر کی روش کہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہو کہ خالق و مخلوق میں ایسی کوئی قربت نہیں ہوتی کہ آپ بڑے بڑے دعوے کر سکو. ہاں, خالق اپنی جناب سے اگر کسی کو عزت بخشنا چاہے, کسی کو رحمت للعالمین کر دے, کسی کو غرض و غایت آسمان و زمین کر دے تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا. مگر جس انکسار کا مظاہرہ اللہ کے رسول فرمائے, کیا آپ بھی آج کل ذرا سوچ کے بتاؤ, ابھی گہن لگتا ہے تو کیا آپ بھی نفلوں میں کھڑے ہو جاتے؟ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوتے. رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. جو یہ جانتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی قوت ہے, اگر گہن لگتا تو کھڑے ہو جاتے نوافل میں ڈرتے ڈرتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اہل زمین, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں.